أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ عن ام المؤمنین ام سلمۃ رضی اللہ عنہا واسمها ہند بنت ابی امیہ حذیفہ المخزومیہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من بیتی قال بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک من ان اذل او اضل او ازل او ازل او ازلم او ازلم او اجہل او یجہل علی۔ رواہ ابو داود والترمذی وغیرہما باسناد صحیحہ۔ قال الترمذی حدیث حسن صحیح وہذا لفظ ابی داود۔ یہ حدیث سنن ابی داود میں اور سنن ترمذی میں ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، اور یہ الفاظ صحیح سنن ابی داود کے ہیں۔ اور اس حدیث کی راویہ ہیں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نام ہند بنت ابی امیہ ہے مخزومیہ۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے تو وہ یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور میں اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اضل او اضل، یہ کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، او ازل او ازل، میں پھسل جاؤں یا مجھے پھسلا دیا جائے، او ازلم او ازلم، یا میں ظلم کر بیٹھوں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے، او اجہل او یجہل علیہ، یا میں جہالت کروں یا مجھ پر جہلانہ معاملہ کیا جائے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کے اندر بہت باتیں آ گئی ہیں، اور اس کا پہلا جملہ جو ہے وہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ہے۔ یہ اصل میں باب سے مناسبت جو بات ہے وہ یہ ہے، توکلت علی اللہ۔ ہر وقت ہر معاملے میں ہمارا توکل اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے نکلنا چاہیے۔ ایک بندے کی میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ ایک بچہ پچھلے ایک ادارے میں جب پرنسپل تھا سیالکوٹ میں، تو وہاں ایک بندہ اپنے بچے کو داخل کروا کے گیا، تو میں نے اس کو سیٹسفیکشن دینے کے لیے، سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کو بتایا کہ یہاں کیمرے لگے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ کہنے کہ جی ٹینشن نہیں لینی۔ میں جب گھر سے نکلا تھا اور یہاں پر یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ اللہ، یہ میں بچہ اللہ کے سپرد دے کر جا رہا ہوں، اس کا وارث اللہ ہے، یہ میں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، بس کر دیا اس کے سپرد، پھر یہ کیمرے شیمروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میں اس کا ایمان سن کر اور اس کی بات سن کر جو حیران رہ گیا، اور ہمیشہ کے لیے یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی۔ ویسے تو یہ بات تعلیم میں یا تربیت میں کئی جگہ پر سنی پڑی تھی، لیکن اس کا فوراً جو جواب تھا بڑا خوبصورت تھا کہ جی مجھے انشاءاللہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں نے اس کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اس کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اس کا اللہ وارث ہے، وہ کافی ہے۔ تو اپنے گھر سے جب نکلتے تو بسم اللہ کے ساتھ، لفظ بسم اللہ جو ہے نا بڑا ہی بابرکت ہے، بہت ہی زیادہ بابرکت ہے۔ جتنی بھی آپ دعائیں دیکھیں گے، دم دیکھیں گے، اس میں اکثر میں بسم اللہ سے آغاز ہے، سارے دموں کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے ہے، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ زندگی میں جو بھی کام کریں بسم اللہ کے ساتھ کریں، اس کے اندر اللہ کی بڑی برکت ہے۔ شیطان پر بہت بھاری یہ کلمہ اور جملہ ہے۔ اور اگلا جملہ توکلت علی اللہ، جس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ اگلی بات بڑی خوبصورت ہے کہ میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پر زیادتی، میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے۔ دیکھیں گھر سے باہر جب انسان نکلتا ہے تو فتنے ہی فتنے ہیں، فتنے ہی فتنے ہیں، فتنے ہی فتنے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے وَلْيَسَعْ فِي بَيْتِكَ، کہ تیرا فارغ وقت تیرے گھر پہ گزرے۔ جب آپ اپنے کام کار میں گئے ہیں، وہ تو مجبوراً گئے ہیں، تب تو آپ نے یہ دعا پڑھ کے نکلنا ہے، لیکن اگر آپ فارغ ہیں
تو باہر نہ نکلیں، اپنے گھر پہ رہیں، کیونکہ گھر پر رہ کر انسان جو ہے بہت زیادہ فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ تو جب گھر سے باہر نکلے تو اپنے رب کی پناہ میں، اس کی سپرداری میں ہو، اللہ کے سپرد ہو کر، اللہ کی سپرداری میں ہو کر، اللہ کے حوالے اور اللہ کی پناہ میں ہو کر نکلیں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، میں پھسل جاؤں یا مجھے پھسلا دیا جائے۔ جو ہے وہ انسان بعض اوقات خود بھی پھسلتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، یعنی اس کا جو نفس امارہ ہے اس کو گناہ پر اکساتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر ایسی خواہشیں اور ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں جو اس کا نفس انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے، میں پھسل جاؤں یا مجھے پھسلا دیا جائے، یعنی میری ذاتی کوشش سے ایسا ہو سکتا ہے، یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیرونی طور پر کوئی بندہ، کوئی شخص، کوئی مرد یا عورت، کوئی شیطان جو ہے وہ انسان کو پھسلا دے۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے، میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ تو باہر انسان جاتا ہے تو لڑائی جھگڑے ہیں جگہ جگہ پر، پاکستان میں خصوصاً ہر تھوڑی جگہ پر۔ آپ اپنے رائٹ پر بھی جا رہے ہیں، آپ نے یو ٹرن لے لیا ہے، تو دوسرے بندے کو دور سے ہی تھوڑا سا لگا ہے نا، تو وہ دور سے ہی بولنا شروع کر دے گا۔ تو جو باہر یہاں کا جو سسٹم ہے، طریقہ کار ہے، سلسلہ ہے، تو یہاں تو لڑائی جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، بے عزتی ہے، انسلٹ ہی انسلٹ ہے۔ ایسے ہی کوئی 2 ٹکے کا بندہ جو ہے، 2 ٹکے کا پتہ نہیں اس کو کہنا چاہیے نہیں، بہرحال وہ بندہ آپ کو اتنی بڑی بات کہہ جاتا ہے کہ آپ کی ساری عزت جو ہے نا وہ سمٹ جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یار میں اپنے آفس میں اپنی جگہ پر تو بڑا باعزت ہوں، یہ بندہ مجھ سے کتنی بدتمیزی کر کے چلا گیا۔ تو انسان کی عزت جو ہے وہ ساری لا پا کے ہاتھ میں پکڑا کے وہ بھیج دیتا ہے۔ ایسا جگہ جگہ پر ہے۔ تو آپ عزت دار ہوتے ہیں اپنے گھروں پر، اپنے آفیسز میں، لیکن باہر آپ کی چوک چوراہے میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تو کتنی بڑی دعا ہے کہ میں اس بات پر تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ظلم کروں، خود بھی نہیں کرنا، یا مجھ پر ظلم کیا جائے، اور یا میں جاہلانہ معاملہ کسی کے ساتھ کروں یا کوئی میرے ساتھ جاہلانہ معاملہ کرے۔ یہ اتنی مجرب دعا ہے، جب بھی اللہ کے فضل و کرم سے پڑھی ہوئی ہے نا، کبھی اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بندہ نہیں جھگڑا۔ یہ میرا ازمودہ ہے، آپ اس کو یاد کریں۔ تو یہاں پر یہ کتاب پڑھی ہوتی ہے، اس کا صفحہ نمبر 136 ہے، اس میں سے آپ پڑھیں، اس کو یاد کریں، بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اچانک ایک بار میری گاڑی جو ہے دوسری گاڑی کے ساتھ آگے ٹکرا گئی، یک دم بریک اس نے ہی لگائی، میری گاڑی اس کو لگا دی، میں فوراً یہ دعا پڑھی، وہ بندہ ساتھ ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس طرح اور 1-2 معاملے میں ایسا ہوا، گاڑی میں مثلا ہوا ہے کوئی مسئلہ، تو میں نے آگے ابھی پتہ نہیں کیا کہے گا کیا کرے گا، تو فوراً میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کر دی۔ اس میں آتا ہے نا، ان ازلم او ازلم او اجہل او یجہل علیہ، میں جاہلانہ معاملہ کسی کے ساتھ کروں یا کوئی میرے ساتھ جہالت کرے، اللہ میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو اگلے بندے کو جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ بول سکے، بلکہ وہ اور ہی ٹھنڈا ہو گیا، وہ دیکھ کر کہنے لگا حافظ صاحب کی ہو گیا دونوں، ٹھیک ہے، اگر غلطی میری بھی تھی۔ تو اس کا بڑا فائدہ ہے، ضرور پڑھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔